معزز سامعین جڑے صاحبان بار تشریف فرماؤ مہربانی کر کے سارے صاحبان امام بار تشریف کے ناؤ عالمی شہرت یافتہ شہر آل محمد پوری دنیا کا بہت ہی بڑے شہر برادر مکان شہر آل محمد امیر سفر جناب علی عباس عسکری صاحب انتف الباد کاری القصید ذاکر آل محمد چودھری عباس رضا جنوی صاحب 10 ستمبر کا مقام چاہ پورے سیادت مجلس اعزازی بھئی منظر عباس کرو بھئی ازر عباس کرو پورے پاکستان دے نام ورزاکین کی تحفظ سے شرکت فرما کے ثواب عظیم حاصل کرے سو برادر دی وقاب جناب علی عباس عسکری صاحب یہ دعائیں منگوانی یہ ذرا پیچھے کیجئے نعرہ تکبیر صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں سامعین گرامی برائے وصول خوشنودگی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر با آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات کم کریں آواز کم کریں وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابي طالب علیہ السلام اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے برائے احسان ثواب سید ابرار حسین رضوی و زوجہ سید ظاہر حسین رضوی و زوجہ سید محمد حسین رضوی سید ریاض حسین رضوی دیگر جملہ مرحومین آپ تمام احباب کے خاندان کے مرحومین ہماری اپنی والدہ اور وہ تمام ارواح جو دار فانی سے دار عدم کی جانب کوچ کر گئیں اور ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں میرے مالک ان سب روحوں کے آگے کے سفر آسان فرما اولاد کے لیے دعا ہے سید حسن عباس ترمذی سید یاسر رضا زیدی اور وہ تمام جھولیاں جو صالح اولاد کو ترستی ہیں میرے مالک ان جھولیوں کو آباد فرما آخری 2 دعائیں منگوا رہا ہوں کوشش کر کے آمین کہیے گا اللہ آپ سب کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے اللہ آپ سب کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے ناراض نہ ہوں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے سید اکرام حسین شاہ صاحب بیمار ہیں میرے مولا شفاء کلی عطا فرمائے سامعین گرامی اگر آپ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیں اجازت ہے نوکری شروع میں میرے مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے
اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے مولا کے اچھا پڑھنے والے جتنے بھی ذاکرین تھے وہ پہلے پڑھ گئے، اور میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے ایک ذاکر برسر ممبر موجود ہیں، جناب عباس رضا جھنڈوی صاحب۔ ان سے بھی اجازت لے کر، میرے سینئر ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی اجازت لے کر میں سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں، طبیعت ہے نا جناب کی بات شروع کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بزرگ احباب بھی بیٹھے ہیں مجلس میں، تو میں داد کے لیے تو آپ لوگوں کو نہیں کہوں گا، لیکن مہربانی کیجئے گا، دیکھیے گا ایسے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم سفر کر کے آئے ہیں اور ہمیں قیمت ملی ہے۔ کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں۔ ہم وہاں سے آ رہے تھے تو یہ بھائی نے ہمیں کہا ہے کہ کچھ نیا سنائیے گا یا کچھ مزیدار سنائیے گا۔ میں دوسرا مصرع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، باقر صاحب، موسیٰ صاحب، آپ لوگوں کو مولا کا واسطہ، آپ لوگوں کو بات پسند نہ بھی آئے تو کم از کم مہمان کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا ضرور مسکرائیے گا۔ کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں، یہ ہے دامن میں وہ بازار سے آگے نہ بڑھے۔ آگے آئیے بانی مجلس، آپ لوگ اگر نیاز حسین قدم قدم آگے آ جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کو مولا کا واسطہ قدم قدم آگے تشریف لے آئیے، جناب سیدہ کے نام پہ آگے آ جائیے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، جوان جو ہیں، مہربانی کر کے محفل ذرا سج جائے گی، میرے بعد والوں کے لیے سج جائے گی، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر میں ماحول دے گیا تو مجھے دعا ضرور کریں گے۔ کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں۔ اور میرے جوان بھائیوں، شرما کے بیٹھنے سے یا بور ہونے سے بہتر نہیں ہے کہ میرے کو پوچھ لو کہ تیری گل دی سمجھ نہیں آئی، سن سمجھائی دے تو جے سمجھ ونجو تو بات مسکرائی دے۔ کیسے آپ لوگ اگر فون نیچے رکھیں اور ہاتھ اوپر کریں تو کیسے، یہ لائیو والا کیمرہ چل رہا ہے، بہت اچھی ریزولیشن میں ویڈیو بن رہی ہے، آپ بس سنیں اور داد دیجئے۔ کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں، یہ ہے دامن میں، یہ ہے دامن میں وہ بازار سے، کافیہ ہے بازار سے آگے نہ بڑھے ردیف ہے، اور دیکھیے کہ اگلے شعر میں آگے نہ بڑھے کیسے آ رہا ہے۔ جناب سر اٹھائیے گا، یہ ہے دامن میں وہ بازار سے آگے نہ بڑھے تو حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری، کیسے سرکار بڑی سرکار بڑی کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہتے، یہ ہے دامن میں وہ بازار سے۔ میر احمد نوید صاحب نے تو یہاں تک فرما دیا، فرماتے ہیں بیاں ہو کیسے بارے اشک مشغاں کہ اس قطرے میں وزن کربلا ہے۔ چار مصرے پڑھ دیے، ماحول بن گیا اور پتہ چل گیا کہ آپ لوگ داد دے لیتے ہیں، ایڈی گل کو نہیں تو اچھا جناب قاسم کا حملہ سناتے ہیں۔ 13 سال کے علی کی جنگ۔ بانی صاحب آپ کو آگے اس لیے بلایا تھا کہ آپ یہاں بیٹھ کے ہمیں پذیرائی کیجیے۔
آپ یہاں آ کر چپ ہو گئے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی. اب جو شہزادہ 10 لاکھ کے سامنے آیا، میرے بھائیوں حملہ شروع ہونے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا، 1400 سال پہلے جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ دنیا کو تلوار سے ہراتی تھی. علی کی اولاد پہلے تلوار نہیں اٹھاتی تھی، پہلے بات کرتی تھی، کیونکہ محمد و اہل بیت محمد کے گھرانے میں جو ویلیو تلوار کی تھی وہی ویلیو قلم کی تھی. دنیا تلوار سے لڑتی تھی، یہ گفتار سے لڑتے تھے. دنیا تلوار سے لڑتی تھی، یہ کردار سے لڑتے تھے. دنیا تلوار سے لڑتی تھی، یہ قلم سے لڑتے تھے. جناب عقیل محسن نقوی صاحب کا شعر ہے اور بہت بڑا شعر ہے، خدا ان کا اچھا کرے. بڑے گھر سے ہیں اور خود بھی بڑے آدمی ہیں. صلح امام حسن پہ 2 مصرے انہوں نے کہے ہیں اور انہوں نے انتہا کر دی ہے. مجھے نہیں پتا کون ذاکر کو جج کرنے آئے ہیں، کون ذاکر کا حلیہ دیکھنے آتے ہیں اور کون ذکر کو عبادت سمجھ کے بیٹھتے ہیں، لیکن میں مولا کے ساتھ لو لگا کے مصرع پڑھ تو رہا ہوں. فرما گئے تھے قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ لازمی نہیں ہر کام ذوالفقار کرے. کیا ہو گیا؟ بولیے میرے ساتھ، مت بیٹھیے پریشان میرے سامنے، مجھے دکھ لگے گا بخدا. چاہو اپنے ہاتھ فرما لو. یہ جتنا محلہ ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری. مت بیٹھ کے پریشان، خدا را قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر، یہ لازمی نہیں ہر کام ذوالفقار کر. اب 13 سال کا علی 9 لاکھ کے سامنے آیا. میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، ٹھٹھا سیالہ مجھے نہیں پتا یہاں سے کتنا سفر تھا، قریب ہی ہوگا. آپ لوگوں نے کل بھی ہمیں سنا ہے، آپ نے سنا ہے. میں کل بھی آخیا کہ تھوڑا علاقہ بڑا پریوں پنچایت کے حوالے نال مشہور ہے تے ڈیرے دار علاقہ بھی، وڈے وڈے مقدمے مک ویندے نے. میں ایک گل کروں گا تے گل جان بوجھ کے پنجابی چ کروں گا کہ کوئی بندہ اے نہ آکھے کہ علی عباس عسکری جلدی کر کے آوے، لیکن گل دی باریکی ویکھنی ہے کہ اس وچ کتنی گہرائی ہے. ایک 13 سال کا علی 9 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں تسی ساڈا مقابلہ کرے سو، او تسی ساڈے مقابلے چ آئے ہو، تسی تا اس جوگے ہی نہیں بھئی یہ دس سکو کہ تسی کون ہو. شرما کے نہ بہو میرے سامنے، کسی ٹائم چھت ٹپ ویندے ہو تو کسی اکئی زمین لگ رہا ہے. بہن بہن ٹرتے رہو نال کرنا، ذاکر پزل ہو جاتا ہے. مجمع کبھی بول پڑے کبھی چپ کر جاتا. بہن بہن ایکول رہی، تسی اس جوگے ہی نہیں بھئی یہ دس سکو کہ تسی کون. کیونکہ اپنا انٹروڈکشن کروانے کے لیے جو جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ارے تم کیا بتاؤ گے کہ تم کون ہو؟ ارے کوفیو، ارے شامیوں، میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، کیا اب گنگوں کی اولادیں بولتے ہوئے قرآن سے لڑیں گی؟ عباس انکل دعا کیجیے گا. موسیٰ بھائی، باقر بھائی، یہ گنگوں کی اولادیں. ارے تم، ارے باپ نا شناسا قبیلے کی اولادوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں، ارے بھٹکے ہوئے شجروں والوں اور شجرہ طیبہ سے لڑنے والوں، ارے صحرائی نسب کے لوگوں، آج تک کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ممبر سے نہیں ہوئی، لیکن کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے. آل محمد کا ذکر جو ہے وہ ہم نے ادب صرف نام کر رکھ لیا ہے. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ادب ایک پوری طاقت ہے، ادب لباس ہے، ادب اٹھنا ہے، ادب بیٹھنا ہے. ہم لوگوں نے فقط عباس انکل ابھی تک یہی جملہ پکایا ہوا ہے کہ ادب دے موتی چون لے، جبکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ادب ایک پوری زندگی ہے. میں جملے کہنا چاہ رہا ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ باریکی ہمارے ہاں نہیں ہے. مجھے دکھ لگے گا اس بندے پہ جس نے اس سلیس اور شائستہ زبان کو ایسے ہی ضائع کر دیا. فرمایا تم ہم سے لڑو گے، ارے کوفیو، ارے شامیوں،
ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں، ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں۔ اب میں پھر جملہ کہتا ہوں، میں بات کرنے کا عادی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میں ٹیبل بننا تے توڑے ہتھی پواں۔ گل سنو، اپنے چہروں سے نقابیں اتارو اور ہمیں پہچانو کہ ہم کون ہیں، اور لمحے کے لیے سوچو کہ تم کون۔ یہ رجز ہوتی تھی، اس میں بتانا پڑتا تھا میں کون، میرا باپ کون، میرا دادا کون۔ تم کو سنا رہا ہوں رجز اس جوان کا جو ہے وقار مطلبی خاندان کا۔ گلہ مکیاں تو میں حملہ شروع پہ کرتا ہوں۔ فرماتے قاسم ہوں، کاروان شجاعت کا میر ہوں۔ بڑی مہربانی میرے بھائی جی ہو گئے، با خدا دل بڑا ہو گیا۔ قاسم ہوں، 150 بند ہیں، 150 مسدس ہیں، تو میرا موبائل میرے سامنے کوئی نہیں، میرے عملے تک آواز جاوے تو ممبر تے آن کے رکھ دے۔ قاسم ہوں، کاروان شجاعت کا میر ہوں، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں، ہر خیبری محاذ کا میں قلگیر ہوں۔ آواز آئی تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں۔ تلوار کا دھنی ہوں، انکل عباس مصرع آ رہا ہے، تلوار کا دھنی ہوں۔ ہے آپ لوگوں میں کوئی ایسا بندہ جو لکھنوی لہجے کی داد دے؟ کتنی بڑی بات کر دی، تلوار کا دھنی ہوں، قلم کا امیر ہوں۔ کسی نے کہا تلوار کا دھنی اور قلم کا امیر کیا مطلب؟ فرمایا سن، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، او بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین۔ کپڑا دیجیے، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی۔ میں چھوڑ گیا تھا، میں واپس آ رہا ہوں، یہ شعر آپ لوگوں کو سنانا چاہیے۔ فرماتے ہیں مجھے پہچانو، ایک لفظ ہے کلید، کلید آدن چابی۔ جو اس وقت کے عرب کے جنگجوؤں کا جو ڈریس ہوتا تھا میدان حرب و ضرب کا، اس میں سر پہ ایک خود ہوتا تھا، ایک پتھر کی سل ہوتی تھی جو تلوار کے وار کو روکتی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے دیکھو میں کون ہوں، سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید۔ میں جا رہا ہوں، مولا جانتے ہیں، میں 2 مجالس یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرا لاہور کا سفر ہے، مجھے 2 جگہ پہ حاضری دینی ہے۔ میرے امام علیہ السلام جانتے ہیں، میں جو مصرے آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں نے کراچی انچولی میں نہیں پڑھے، میں نے اسلام آباد کے G62 کے پتہ نہیں ویل ایجوکیٹڈ عوام میں نہیں پڑھے۔ میں کوئی خوشامد نہیں کر رہا، مولا جانتے ہیں نہیں کر رہا، جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے۔ میں واپس جا کر آیا ہوں، میں نے یہ شعر چھوڑ دیا تھا۔ فرمایا مجھے پہچانو، سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید، پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید، زرہ الحدید، کرتے ہیں رن میں وقت وغا حملہ شدید۔ اور رن کہتے ہیں میدان کو، وغا کہتے ہیں جنگ کو۔ کرتے ہیں رن میں وقت وغا حملہ شدید، جملہ آکھاں کافیے کتنے ہو گئے؟ کلید، حدید۔ کرتے ہیں رن میں وقت وغا حملہ شدید، یہ تیغ وہ ہے جس کا نشانہ ہے ہر یزید۔ میرے پاس نا پورا دیوان پڑا ہوا ہے جناب امیر انیس کا، پورا دیوان۔
بڑی قدر ہے باخدا میرے نزدیک جناب انیس کی کتاب کی، بڑی قدر ہے میرے نزدیک مرزا دبیر علیہ رحمہ کی کتاب کی. پورا دیوان ایک طرف، لیکن میر انیس کی 10 کتابیں ایک طرف، اور ایک چھوٹی سی پرچی پہ نا میر انیس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک لائن ہونا. ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ جو انیس نے ہاتھ سے لکھ کے دی ہے نا، نسلیں بھی اس کی حفاظت کریں گی. 10 کتابیں میر انیس علیہ رحمہ کی پبلشر سے، وہ جس بھی بک ڈپو نے پبلش کی، وہ ایک طرف، لیکن یہ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک لائن ہوگی نا، میں آپ سے پوچھتا ہوں قائد اعظم کے دستخط، علامہ اقبال کے سگنیچر جو اپنے ہاتھ سے ہوئے ہوں گے، سرکار میوزیم میں رکھوا دیے جائیں گے کہ زمانہ انہیں آ کے دیکھے یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. میں اس بندے کو ادبی تو کم از کم تسلیم نہیں کر سکتا جو اتنے سمجھانے کے بعد بھی بات ضائع کر دے. لڑنے نہیں آیا، بات کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ تیغ وہ ہے جس کا نشانہ ہے ہر یزید. تو شامیوں مجھے پہچانو، میرا نام ہے قاسم. ارے پٹکا کمر میں ہے شہ عالی صفات کا، اور تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا. پٹکا کمر میں ہے، پٹکا کمر میں ہے شہ عالی صفات کا. اب آسنکل اردو کا مزہ لینا ہے آپ نے. پٹکا کمر میں ہے شہ عالی صفات کا، تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے. بابا کے اچھی بولو. تعویذ یار اے محلہ اکا کوئی میں معلوم ہوتا تھے بارش لگی پئی ہے. تعویذ بازوؤں پہ ہے بابا کے. ایک لفظ ہے غزال. غزال کہتے ہیں ہرن کو. فرماتے ہیں ہمیں پہچانو شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال. ہاتھ کھول کے آپ آگ کے انج نہیں کریندا باقر بھائی. شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال. ناد علی کہاں یہ کہاں حرف پائمال. ایک لفظ ہے انفعال. انفعال اس پسینے کو کہتے ہیں جو کسی بہت بڑے گناہ کے بعد آتا ہے. اب جملہ سنیے. شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں. علامہ اقبال کا شعر ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. فلسفی بھی تھے، صوفی بھی تھے، تو ایسی بات کرنے کی گنجائش رکھتے تھے، ورنہ آج کل کوئی کرے تو فوراً پکڑا جائے گا. زمانہ اتنا ناقابل برداشت ہے. خیر واپس آئیے. شیر خدا کے شیر کہاں اور کہاں غزال. ناد علی کہاں یہ کہاں حرف پائمال. ارے شامی جبین کفر کے قطرات انفعال، کوثر کے مالکوں سے کریں بات یہ مجال. یہ چیز میرے بھائی اگر بہت زیادہ بھی پڑھے لکھے ہیں نا تو اس اردو کا مزہ لیجئے، ورنہ ایسے نفیس بن کے مت بیٹھیے میرے سامنے. آپ کو مولا کا واسطہ. شامی جبین کفر کے قطرات، بولیے میرے ساتھ. میں محنت مولا کی قسم مظفر گڑھ میں آ کے یہ اردو پڑھنا مذاق نہیں ہے. شامی جبین کفر کے قطرات انفعال، کوثر کے مالکوں سے کریں بات. ارے بات یہ مجال. شامیوں شرم نہیں آتی. ارے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے. ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے. بیٹھا ہے کہ ہاں یہ حق ہے. مصرع سنیے. سر میں مصائب نہیں پڑھوں گا، میں اپنے محترم جو ہیں انہیں ممبر دوں گا. سر ارے پہلے فضائل تو سنیے. جنگل میں لڑنے آئے ہو. ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو. میں آپ لوگوں میں سے کسی کے لیے نہیں پڑھ رہا. آپ لوگ دعا کریں تو آپ لوگوں کا شکریہ ہے. میں یہ 2 مصرے اپنے محترم کو سنا رہا ہوں، ان کے حوالے کر رہا ہوں. آپ لوگ بولیں تو شکریہ ہے ان کے مصرے ہیں ان کے حصے میں. مصرع کے نور، میں نے جناب قاسم پہ اس سے بڑا شعر نہیں سنا. نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا، ذکر قاسم کبھی پامال نہیں ہوتا.
تابع دار. نور پابند سنو سال نہیں ہو سکتا میاں. اسے کہتے ہیں استعارہ, اسے کنایا کہتے ہیں صاحب. ذکر قاسم کبھی پامان. جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی سامنے 9 لاکھ ہوں اور اس جانب اکیلا. حضور 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 میرے مولا کے ایک اور ذاکر آ گئے, بہت اچھا پڑھنے والے. سامنے 9 لاکھ, یہاں تھکے تو نہیں, سامنے 9 لاکھ یہاں اکیلا, اور اکیلا 9 لاکھ سے کہہ رہے ہیں کوفیوں شامیوں یکجا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم, کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم, بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم, بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو. آپ یقین جانیے میں سال میں 2 یا 3 بار مظفر گڑھ آتا ہوں, بہت لمیٹڈ میرا سسٹم ہے. یہ گواہ ہیں, میں نے, میرے مولا جانتے ہیں, نہیں پڑھتا. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ پریشان بیٹھے ہیں, ان کے لیے مسئلہ بھی ہے. اب جو کچھ خوش بیٹھے ہیں وہ معراج پہ پہنچے پڑے ہیں. میں کیا کروں, اب میری مجبوری ہے. کاش کو ممبر کا ماحول ایسا ہوتا کہ میں یہ بات اب میں پورے کانفیڈنس سے کر سکتا اور مجھے اعتماد ہوتا کہ پورا مجمع میرے ساتھ ہے. آپ دیکھیے کہ لٹریچر کی انتہا نہیں ہے کہ ایک 13 سال کا علی ظاہراً 9 لاکھ سے کہہ رہا ہے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. انکل عباس اب جہاں کہہ دیا کہ تم مارے ہوئے ہو, تم مر گئے ہو, پیچھے گنجائش بچتی, تسی مر گئے نا یار, گل مک نہ گئی, بات ختم. لیکن اب علی کی اولاد بتائے گی بات کرتے کیسے ہیں. جہاں کہہ دیا تم مرے ہوئے ہو وہاں بات ختم ہو جانا چاہیے تھی اگر آپ یا ہم ہوتے. لیکن یہ خطیب ممبر سلونی کا خون ہے, یہ بتائے گا بولتے کیسے ہیں. ارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم, تو شامیوں یاد رکھنا موسیٰ ہے, ارے موسیٰ ہے, ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے, او ہم مالک حیات ہیں, لاشوں سے کیا لڑے. سر بڑی مہربانی, سر بڑی مہربانی. موسیٰ ہے, ظاہروں کے تماشوں سے کیا لڑیں, او ہم مالک حیات ہیں. پڑھ دیں ایک شعر, یہ بھی چھوڑ کے جا رہے تھے. کوفیوں شامیوں, انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے. آخری بار پڑھے تھے, کچھ سفر کی مجلس تھی غالباً, اگر میں غلط نہیں ہوں تو کورنگی کراچی. یہ میرے مولا جانتے ہیں, جو آنکھوں نے دیکھا ہے میں نہیں بیان کر سکتا. میں آج پڑھ رہا ہوں, ذکر کی علمین کی قسم میں آپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. سفید داڑھی اور آپ اٹھ کے بولیں. انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے, کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے. ٹھیک ہے, انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے, کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے, سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے. بولیے کس کی وجہ سے چپ ہے. سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے. ارے لڑنے تو آ گئے ہو, تمہیں کچھ خبر بھی ہے, اور تمہیں کچھ, مایوس نہ کیجئے گا, دعاؤں سے نوازیے گا. لڑنے تو آ گئے ہو, ابھی کہا نا بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم. ارے لڑنے تو آ گئے ہو, تمہیں کچھ خبر بھی ہے. شامیوں میں قاسم ہو کے اعلان کر رہا ہوں, اسے سمپل نہ لینا. ارے اس رخ سے بھی, ارے اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے. اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار. اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار. ارے مجھے پہچانو میں کون ہوں, میرا نام ہے قاسم, اور اپنے آپ کو دیکھو.
ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچ خرام، بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام. ارے سورج سے لڑنے آ گئے شب زادگان شام. ارے کیا مشرا سمجھا یار، ارے آپ کے کیا کہنے. ارے سورج سے لڑنے آ گئے. بھائی بہت اچھی اردو بولتے ہیں آپ. سورج سے لڑنے آ گئے، یہ اندھیرے کی پیداواریں. سورج سے لڑنے آ گئے شب زادگان شام. شب یہاں شام ملک نہیں آیا، یہی تو استعارہ ہے. ارے سورج سے لڑنے آ گئے. میرے بھائی کھڑے ہو جائیے اور اس کیمرے کو پھیریے، مجھے بندہ بتائیے یار جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. جہاں میں ویسے بھی رہوں. ارے سورج سے لڑنے آ گئے شب زادگان شام. تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے. کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج خرام، بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام. سورج سے لڑنے آ گئے شب زادگان شام. غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو. ایک اور 6 مصرے آپ کے مزاج کے نکل آئے. اب با خدا یہ بزرگ اتنا لطف لے رہے ہیں. ایکسپیرینس ایک ایسی چیز ہے جو عمر کے ساتھ آتا ہے، وقت کے ساتھ آتا ہے. پلیز 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 یا علی یا علی. ہم پاکستانی ہر کام میں شارٹ کٹ ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن تجربہ جو ہے وہ زمانے دیکھنے کے ساتھ آتا ہے. اب آپ کی ایج عرصہ ایک ایرا گزرا ہے. آپ مصرے کا چلن دیکھیے. 13 سال کا ظاہراً شہزادہ ہے، سامنے لاکھوں کا لشکر ہے، اور شہزادہ ادھر دیکھیے گا 9 لاکھ کی طرف دیکھ کے فرما رہے ہیں شامیوں محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا. میں فضائل پہ چھوڑوں گا، میرے بات پڑھیں گے، مجھے بڑی جلدی ہے، میں لطف میں پڑھ رہا ہوں. محسوس ہو رہا ہے زمانہ. بلال بھائی لفظ ہے قفس. قفس قاف 2 نقطوں والا فیس سین. قفس کہتے ہیں پنجرے کو. محسوس ہو رہا ہے، قاسم فرماتے ہیں 9 لاکھ کو ایسے سامنے دیکھ کے کہ میرے سامنے کیا پھیلاؤ گھیراؤ ہے. محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا، قید قفس سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا. ہاتھ کھولیے گا پلیز. محسوس ہو رہا ہے زمانہ بدل گیا، قید قفس سے چھٹ کے پرندہ. بولیے اونچا بولیے. قید قفس سے چھٹ کے پرندہ بدل گیا. قاسم فرماتے ہیں اجسام تو وہی ہے، لبادہ بدل گیا، شاید غلام زادوں کا لہجہ بدل گیا. میری ایک بات یاد رکھیے گا، آپ بور ہوتے جائیں گے، ہم آپ کے ہونے سے پہلے ممبر چھوڑ دیں گے. ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ سن رہے ہیں. یہ دھیان رکھیے گا. شاید غلام زادوں کا لہجہ میں بتا رہا ہوں، آپ چپ ہوئے، ہم آپ سے پہلے چپ لگ جائے گی ہمیں. لہجہ بدل گیا. ارے میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں. او مفلوج فالج زدہ. ارے مفلوج انگلیوں سے گرا کھولنے لگے، او بزدل بہادروں کی زبان بولنے لگا. ارے کیا سننے ہیں یار. سر جی 4 بند، بڑی جلدی 4 بند. پوری کوشش ہوگی کہ 4 بند اور 4 منٹ. بزدل بہادروں کی زبان بولنے لگے. اب یہ ایسا موقع تھا کہ اپنے جد مولا علی کو یاد کیا. ارے شامیوں حضور مصرے کا چلن دیکھیے. فرماتے ہیں کیوں غرق ہو عداوت دل سوار میں.
بھائیو جیو جڑے چپ ہی تسی اور جیو شاءاللہ. کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں؟ ایک مصرع. کیسی خلش چھپی ہے دل کینہ دار میں، حب بتانے بز میں کسی شر کے پیار میں، ہذیان بک رہے تھے جنوں کے بخار میں. عاقر بھائی، چاچا موسیٰ، ہذیان بک رہے تھے. کیا بک رہے تھے تم کل رات شب عاشور امان نامہ جب لائے تھے تو کیا آفر دے رہے تھے کہ ہم قاسم عباس اور عباس کے بھائیوں کو اور اون و محمد کو چھوڑتے ہیں، بس حسین ہمارے حوالے کر دو، تم حسین کو چھوڑو ہم تمہاری جان بخشتے ہیں. ارے ہم سے کہتے تھے حسین کو چھوڑے، ارے ہمیں یہ آفر دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ ارے ہذیان بک رہے تھے جنوں کے بخار میں، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دے، او آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ. ارے آیت سے، میاں آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن، ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو کیا بتایا تھا، غزال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہرن. ہرن، غزال ہرن. آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں. ردیف دیکھیے، آیا ہے شیر رن میں غزالو رکو رکو، جاتے کہاں ہو برچھیوں والو رکو رکو. دیکھ رہے ہیں میں کتنی جلدی، میں ریپیٹ بھی نہیں کر رہا. بیعت کے عنکبوت کے جالو رکو. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. بیعت کے عنکبوت کے جالو رکو رکو. قاسم فرماتے ہیں ایک بے حیا کی گود کے پالو. پالو رکو. یہ آخری دو مصرے ہیں، اس کے بعد شہزادے کا حملہ شروع کر رہا ہوں. یہ حملہ نہیں ہے، یہ بات ہے. تلوار ابھی چلنا باقی ہے. جو ڈر گئے ان سے معذرت. علی اور علی کے بچوں کی جنگ کمزور دل افراد کے سننے والا مضمون ہے بھی نہیں. رکو. اے دو مصرے میری مرضی دے سن لے اے ذرا اور حساب دن تے باقی اگو میں تو چپ نہ بان دیں. یہ جو جگہ ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں نہیں نہیں، اچھی دسو. کھتی. اب میں سر لفظ یہی ہے نا، لیکن اردو میں اس کی پروننسیشن تھوڑی سی اور ہے، آپ سمجھیے. رکو رکو، ہمیں پہچانو، ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو، وہ گتی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو. شہزادے کا حملہ 2 منٹ کا. میں گیا فضائل پہ گیا، بات تمام. اب علی کے خون نے لڑنا شروع کیا. اب جیسے جیسے محفل اوپر جا رہی ہے معیار اوپر آئیں. این نہ ہوئے کہ گال اتنا منجے تو مجمع. ٹیلے پہ کھڑے ہوئے مڑ کے پیچھے خیام گاہ حسینی کی جانب دیکھا. اپنے استاد ذی وقار جناب عباس علمدار پہ نگاہ پڑی. شروع کریے حملہ یا چھڑ دیئے. اب میرے ساتھ اوکے رہیے گا، اب چپ نہیں بیٹھنا. میں نے ابھی تک نہیں کہا، میں اب کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے، کیونکہ میں محفل کو یہاں تک لے آیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مجھے داد چاہیے. ہاتھ نیچے ہوا میں اس کی شکایت کروں گا.
یہ ناراض بھی نہ ہوئیے گا، مہمان ہوں، اتنا حق میرا بنتا ہے جو میں مانگ رہا ہوں، مجھے ہاتھ بلند چاہیے۔ لفظ ہے رن، رن کہتے ہیں میدان کو۔ اب شہزادہ تلوار چلا رہے، پیچھے رخ انور کا رخ کیا، استاد ذی وقار کو دیکھا، پھر ہوا کیا؟ مصرع عباس سے نام ور سے جو حرف دعا لیا، لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا۔ وہ حملہ سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے، جو حملہ سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے، یہ بڑی داد آئی ہے خدا کی قسم، ایسے کرنٹ کی طرح۔ عباس سے نام ور سے جو حرف دعا لیا، لشکر، یہ بھائی نے مجھے اس طرف لگا دیا، مولا کی قسم میں نے بڑا ایزی ہو کے چلے جانا تھا۔ عباس سے نام باقر بھائی، ابا ساؤنڈ آلیا، داد دے کر مالیا، ایڈیو کی شاعری پڑھتا پیا میں۔ عباس سے نام ور سے جو حرف دعا لیا، لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا۔ ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا رستم، ایران سے، رستم ایران، ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑنے کی قابلیت رکھنے والا، اتنا ضرب المثل نام تھا کہ مائیں بچوں کو لوریوں میں نام سنا کر سلاتی تھی کہ میرا بچہ اب سو جا ورنہ رستم آ جائے گا، مہربانی کرے آئے۔ عباس سے نام ور سے جو حرف دعا لیا، لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا۔ پھر قاسم تلوار چلا رہے تھے، عسکری معافی مانگ کے کہہ رہے ہیبت سے کوہساروں نے سر کو جھکا لیا، رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ رستم نے اپنے منہ کو کفن میں، میں پوری سورہ منافقون ایک مصرے میں بند کر کے جا رہا ہوں، پوری سورہ منافقون۔ میری ابھی تک کوئی بات یہاں سے مایوس نہیں گئی، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا مجھے بزرگ داد دیں، لیکن پلیز اپنے منہ کو کفن میں، وغا کہتے ہیں لڑنے کو، جنگ کو۔ میرا بھائی ایک بار دوبارہ پھیر کیمرہ مجھے بندہ بتا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، منہ کو کفن میں چھپا لیا۔ اس سے بڑا بیت نہیں ہے۔ قاسم جنگ کر رہے تھے اور عسکری کھپ کھپ کے کہہ رہا ہے مولا علی کا، ارے مولا علی کا رنگ وغا یاد آ گیا، میدان میں کافروں کو خدا یاد آ گیا۔ ایک منٹ دیا، ایک منٹ گن کے، ایک منٹ چھوڑو ممبر، آخری ایک منٹ، خدا یاد آ گیا۔ پھر اب دیکھیے لکھنؤ کا مزہ، یہ پنجاب والی اردو نہیں ہے، یہ کہہ کے شیر نر نے چڑھائی جو آستی، میں آکھیا ہی نہ کچھ سن دے پین تے کمال سن دے پین، کچھ سن دے بھی پین تے ستے بھی پین۔ یہ کہہ کے شیر نر نے چڑھائی جو آستی، پلٹی میان دشت صفوں پر صفے لئیں، راہی اجل کے ہونے لگے دشمنان دین، حملے میں وہ دھمک تھی کہ ہلنے لگی زمین، ہلنے لگی۔ ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے، ہاتھ تلے نہ کرے آئے، ہاتھ اونچے، ہاتھ اونچے۔ ارے حملے میں وہ دھمک تھی، ہاتھ نیچے نہ کرنا کہ ہلنے لگی زمین، زمین ہل رہی تھی نا۔ پھر رن کی زمین، ارے رن کی زمین چیخ کے بولی دہائی ہے، یا رب ابو تراب کی کس سے لڑائی ہے، یا رب ابو تراب کی۔ آخری 6 مصرے ممبر چھوڑ رہا ہوں، یا رب ابو تراب کی۔ ارے لمحے کے لیے سنیے گا، اب زمین تھی نا، یا رب ابو تراب کی کس سے، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، ارے بیٹھیے میرے بات والوں کو سنیے، یا رب ابو تراب کی کس سے لڑائی ہے۔ علی کا خون آگے بڑھا، اور آگے اور آگے اور آگے۔ اب ارزق ملعون، آپ لوگ یہ میرے مولا کی اچھا پنجابی مدحت سرا بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، آپ اسے سنتے رہتے ہوں گے۔ ارزق ملعون تھا جو اپنے بیٹوں کو لے کر جناب قاسم کے مقابلے میں آیا تھا۔ چلے آپ کھڑے رہیے اور شعر سنیے۔ اب ارزق ملعون آ رہے ہیں جناب قاسم سے لڑنے کے لیے، لفظ ہے فیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ مصرع پڑھ رہا ہے عسکری، وہ پیکر نفاق، وہ ارزق، وہ فیل مست،
وہ پیکر نفاق و ارزق و فیل مست، وہ مست ہاتھی. کبھی نیشنل جیوگرافک میں دیکھنا مست ہاتھی کیسا ہوتا ہے. وہ بہت بڑا پہلوان تھا. وہ پیکر نفاق و ارزق و فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. آئی صدا نجف سے میرے لال میرے. ارے کیا سن رہا ہے یار مجمع؟ میرے کیمرہ مین مجھے بندہ بتانا جو نہیں بولتا. اپنے قد سے بڑی بات پڑھوں بھائی باقر. پنڈال پیروں پر اٹھ کر بولے حق ادا نہیں ہوتا، پھر واہ قسمت واہ نصیب آنا ہو نہ ہو. محرم آ گیا، کل آسٹریلیا کی فلائٹ ہے، اللہ کرے دوبارہ آپ کا دیدار نصیب ہو، ورنہ یہی سلام آخر ہے. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست، دادا جان میرے مولا علی، میں نے سب کو مارا، مجھے آپ نے اسپیشل حکم نہیں کیا. اسے مارنے کے لیے حکم کر رہے ہیں، خیر تو ہے. فرمایا قاسم اسے مارنا ہے، اسے نہیں چھوڑنا. اس کی وجہ یہ ہے بیٹا ہر حال میں، ارے ہر حال میں قاسم، ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا اور یہ منکر قدیم